بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن ابناء الدلیل، علی کا چاہنے والا جب بھی بات کرتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے، اور جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں سے گالی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے چاہنے والے کبھی گالیاں نہیں دیتے بلکہ دلیل دیتے ہیں۔ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئی، لیکن علی نے جواب گالی سے نہیں دیا، دلیل سے دیا۔ آج جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں پہ گالی شروع ہوتی ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ 70,000 ممبروں سے علی کو گالیاں دی گئیں۔ گالی کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ علی کے مقابلے میں دلیل نہیں تھی، اور مولا علی جب بھی بات کرتے تھے یا قرآن کی دلیل دیتے تھے یا حدیث کی دلیل دیتے تھے تو آج کا جوان پریشان ہو کر کہتا ہے مولانا شیعوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، شیعوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ رسم ابھی کی رسم نہیں ہے، جب تمہارے مولا کو برا بھلا کہا گیا تو ہماری حیثیت علی کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ اپنا شجرہ بتا رہے ہیں، تو علی والا بن کے علی والی صفت بیان کر کے بتا کہ تو وہ کر رہا ہے جو تیرے حسب میں ہے، میں وہ کروں گا جو میرے نسب میں ہے۔ میرے عزیز یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہر انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تلوار سے لڑا جاتا تھا، آج نہ تلوار کا زمانہ ہے نہ گولی کا زمانہ ہے۔ آج اگر لڑائی کرنی بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے سے لڑائی کرنی ہے، اگر دشمن کو شکست دینی بھی ہے تو کردار کے ذریعے سے دشمن کو شکست دینی ہے۔ فرمایا اس سے گھبرایا نہ کرو کہ کئی جوانوں نے کہا کہ مولانا ہمیں کافر کافر کہا گیا، لہٰذا جب کوئی ہمیں کافر کہتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا یہ قابل غصہ نہیں ہے، قابل ترس ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر کسی گھر کے اندر چلے جاؤ اور اس گھر کے اندر جیسے داخل ہو جاؤ وہاں پر ایک طوطا ہو اور وہ طوطا تجھے گالیاں دے، کیا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ نہیں مولانا طوطے پہ کیسا غصہ کرنا، طوطے کو تو سکھایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا غصہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ کہ جس نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا جتنے تجھے کافر کافر کہہ رہے ہیں یہ سارے طوطے ہیں، تو ان مسلمان طوطوں پہ غصہ کیسا کرنا؟ اس پورے مجمع میں سے جو کافر کافر کہہ رہا تھا ایک بھی بندے کو باہر نکال کے پوچھتے کس بنیاد پہ کافر کہہ رہے ہو، کس عقیدے پہ کافر کہہ رہے ہو، تو جواب یہی ملتا رہے مجھے نہیں پتا، مجھے تو جو سکھایا گیا ہے میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اپنے مدرسوں میں طوطے بناتے ہیں، عالم نہیں بناتے، کہ جہاں پر عقل ہوتی ہے وہاں پہ علی ہوتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے، عقل انسان سے یہ پوچھتی ہے اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پہ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اگر کسی کو گالی دے رہے ہو کس بنیاد پہ گالی دے رہے ہو۔ اس لیے ماں فرماتا ہے شیعو یاد رکھنا نحن ابناء الدلیل، تم جو بھی بات کرو اس کی بنیاد دلیل ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے، کیونکہ تیرا امام بھی عقل کل ہے، اس کا ماننے والا بھی عقل مند ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو اسلام نے طوطے والے عقیدے سے بچنے کے لیے کہا کہ مسلمان جو طوطے والا عقیدہ ہے، یعنی رٹایا ہوا عقیدہ، رٹائی ہوئی باتیں، اگر یہ طوطا بنانا ان میں ہو تو بھی برا ہے، اور اگر طوطا بنانا ہمارے اندر ہو تو بھی برا ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں مثلاً اگر مجھ سے پوچھا جائے مولانا آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے، تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے میں نے انگوٹھی اس لیے پہنی کیونکہ علی پہنتے تھے، ہاں یہ جواب ہوتا ہے۔ آج جوانوں کے مختلف فیشن دیکھیں گے آپ، زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ 30 سال پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے یہ غریب ہے۔ آج کا جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کیوں پہنی ہے تو کہتا ہے مولانا فیشن ہے۔ بال کوے کی طرح کبھی اوپر جا رہے ہیں
کبھی رائٹ اینڈ لیفٹ ہو رہے ہیں. بھائی یہ تم نے ایسا حلیہ کیوں بنایا کہ مولانا فیشن ہے؟ بھائی یہ فیشن کون سی بلا ہے؟ تو علی کا ماننے والا ہے یا فیشن کا ماننے والا ہے؟ فیشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی کام کیا جائے تو جواب یہ آنا چاہیے مستحب ہے، مکروہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے یا واجب ہے. یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ فیشن نام ہے شیطان کی شریعت کا. جس کام کے پیچھے قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہ کام میرا کام ہے ہی نہیں. اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے تھا جو 1 گھنٹے والا ہو، 17 منٹ والا ہو. ہر مکتب اور ہر مذہب تم سے کچھ لمحے چاہتا ہے. ہاں اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تمہارے کچھ لمحے نہیں چاہیے، مجھے تیری پوری زندگی چاہیے. اپنی زندگی پوری. وہ کب ملے گی؟ جب تو سوچے گا، جب تو فکر کرے گا. یہ فکر ہے جو انسان کو اور بنا دیتی ہے، فکر ہے جو تجھے علی کے در سے قریب لے کر جاتی ہے. لیکن اگر تو طوطا بن جائے گا، لوگوں کے کہنے میں چلتا ہوا چلا جائے گا کہ وہاں فرماتے ہیں مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں پہ چلا جائے. بولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں دشمنوں کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا ان کی زبانوں نے ہمیں تکلیف دی. یدا زینب جب بازار میں جاتی تھی یہ ملعون پتھر مارتے تھے. بی بی کہتی تھی جتنے پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی تھا. تو انسان یہ زبان اگر سچی ہو جائے، واللہ 2 عادتیں اپنے اندر اس مجلس سے اپنا کر جاؤ. ایک، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. دوسرا، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. نبی علی کو سلا کر گئے، امانتیں کافروں کی مشرکوں کی تھیں، لیکن کیونکہ یہ امین تھے. امام سجاد فرماتے وہ خنجر اگر شمر مجھے لا کر دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، میں اس خنجر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا. یہ کردار اہل بیت کا تھا.